الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے. اس کے بعد بے شمار بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا. محترم حاضرین، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ اس دنیا میں، اس روئے زمین پر بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے ادیان ہیں. ہر مذہب کا اپنا ایک نظریہ ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک عقیدہ ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک طریقہ عبادت ہے، ہر مذہب کی اپنی ایک تہذیب ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک کلچر ہے. لیکن اس روئے زمین پر اگر کوئی دین اللہ تعالیٰ کے پاس منظور ہے، مقبول ہے، تو وہ دین صرف اسلام ہے. اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس دین صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان میں سے کوئی دین نہ منظور ہے نہ مقبول ہے.
اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور دین کو، کسی اور مذہب کو، کسی اور دھرم کو اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ نامنظور ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دین ہے تو بس صرف اسلام ہے۔ جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کسی اور دین کو فالو کرے گا، کل قیامت کے دن اسے بھاری خسارہ ہوگا، بڑے نقصان سے وہ دوچار کیا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں پھلے پھولے، ترقی کرے، مزے کرے، سب کچھ کر لے جائے، لیکن اسلام سے ہٹ کر، اسلام سے کٹ کر، اسلام سے دور ہو کر جو شخص زندگی گزارے گا، اسلامک تعلیمات کو چھوڑ کر جو دنیا میں زندگی گزارے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کا دو ٹوک اعلان ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین بس اسلام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، محبوب دین، پسندیدہ دین بس یہی اسلام ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دیں ابتدائی میں کہ کچھ بھائیوں کا یا کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بس ابھی 1400 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسا ہے کہ اسلام بس ابھی قریب کی ایجاد ہے، 1400 سال پہلے آیا ہے۔ نہیں، یہ ادھورا تصور ہے، یہ ناقص تصور ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 1400 سال پرانا اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے، اس اسلام کو لے کر آئے، تو یہ ادھورا تصور ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جتنی قدیم تاریخ انسانی وجود کی ہے، اتنی قدیم تاریخ اسلام کی ہے۔ جب سے دنیا بنی، یعنی اس سرزمین کا سب سے پہلا انسان جب دنیا میں آیا، اسی وقت سے اسلام آیا ہے۔ اسلام کوئی نیا دین نہیں، اسلام کوئی نیا دھرم نہیں، اسلام کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی انسانی وجود کی تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھو، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام ہیں۔ یہ کہتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ يَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو بلا کر، اپنے بچوں کو بلا کر نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا بنی، اے ہمارے بچوں، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا ہے۔ تو اے ہمارے بچوں، اس دین اسلام پر ایسے جمے رہنا، ڈٹے رہنا، قائم رہنا، اس کی تعلیمات پر ایسے عمل کرنا کہ تمہاری موت بھی آئے تو بس اسی اسلام پر آنی چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ یعقوب علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے دین کا تعارف کرایا تو اسلام سے تعارف کرایا کہ ان کا بھی دین تھا تو اسلام تھا، ان کا مذہب تھا تو اسلام تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صرف لایا ہوا دین نہیں، سارے انبیاء کا یہ دین رہا ہے، دین اسلام۔ ہاں، شریعتیں الگ الگ رہی، قانون الگ الگ رہے، لیکن دین صرف اسلام رہا، دین صرف اسلام رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ نہیں ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو عیسائی تھے، ابراہیم تو بس صرف سچے مسلم تھے، اسلام کے ماننے والے تھے۔
یہ رب العالمین کا دو ٹوک اعلان. یعنی معلوم ہوا کہ دین اسلام کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے، پرانی ہے، جتنی انسانی وجود کی تاریخ قدیم ہے، پرانی ہے. میرے بھائیوں، یہ وہ اسلام ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے. میرے بھائیوں، یقیناً بہت ساری نعمتیں ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، لیکن یہ اسلام اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں. ہمارا عروج ہو کے زوال، ہماری ترقی ہو کے تنزلی، ہماری عزت ہو کے ذلت، ساری چیزوں کا دار و مدار بس اسی اسلام سے وابستگی اور عدم وابستگی پر موقوف ہے. یعنی اگر ہم مسلمان اسلامی تعلیمات کو اختیار کریں گے، اسلام کے سانچے میں ڈل جائیں گے، اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں گے، تو یاد رکھو، یاد رکھو، ہماری ترقی ہے، ہمارا عروج ہے، ہمارا وقار ہے، ہماری عزت ہے، سب کچھ تمہارا ہوگا، تمہاری سنی جائے گی. شرط یہ ہے کہ اسلام کو اختیار کرو، اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈل جاؤ. یاد ہے نا آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب وہ امیر المومنین تھے اور ملک شام جا رہے تھے، راستے میں واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے اپنے جوتے کو اپنے کندھوں پر لٹکا کر بڑی عاجزی کے ساتھ چلنے لگے، چونکہ راستے میں ندی تھی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر بن خطاب امیر المومنین، اگر اس حالت میں اس عاجزی کے ساتھ آپ یہاں سے جائیں گے اور یہ شہر والے آپ کو دیکھ لیں گے، آپ کا جو رعب ہے، دبدبا ہے، آپ کی جو عزت ہے، اس میں کمی آ جائے گی. یہ سننا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عبیدہ لو یقول لا غیرک یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ، یہ جملہ جو تم نے ابھی کہا ہے، یہ اگر کسی اور نے کہا ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا، جعلتہ نکالا لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ سزا نصیحت بن جاتی، عبرت بن جاتی، درس بن جاتی. اور آپ نے تاریخی جملہ کہا، اے ابو عبیدہ انا کنا ظلم قوم، اے ابو عبیدہ، ارے ہم تو ذلیل تھے نا، ہم تو رسوا تھے نا، ہماری کوئی حیثیت تھی کیا سماج میں؟ ہمارا کوئی وقار تھا؟ ہماری کوئی عزت تھی؟ ارے دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں، ارے ابو عبیدہ ہم تو اتنے گرے ہوئے لوگ تھے کہ ہماری پیدا ہونے والی معصوم بچی کو بھی ہم زندہ دفن کر دیتے تھے، ہمارا کوئی وقار نہیں تھا، ہم اتنے گرے ہوئے لوگ تھے. لیکن ابو عبیدہ کیا ہوا؟ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے اسلام کو بھیجا، ہم نے اسلام قبول کیا، اور اس اسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عزت بخشی ہے، ہمارا وقار بڑھایا ہے، ہمارا وزن پیدا کیا ہے اسی اسلام کی وجہ سے. اور اے ابو عبیدہ یاد رکھو، جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کسی اور جگہ عزت تلاش کرے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا. میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام وہ مذہب ہے جس سے ہماری عزت وابستہ ہے، اسی سے ہماری ذلت بھی وابستہ ہے. اللہ کی قسم ہے، سلف صالحین کی جو زندگیاں تھیں، اس بات کا وہ ثبوت تھی کہ وہ لوگ اسلام پر عمل کیے، اسلامی تعلیمات پر چلتے رہے، اسلام کی ایک سنت کو ادا کرتے رہے، تو ان کی زندگیوں میں اسلام نے کیا کیا؟ ان کو عزت بخشی، ان کے مقام کو بلند کیا. اور آج میرے بھائی، سلف صالحین کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا، لیکن آج بھی بچے بچے کے دل میں صحابہ کا نام زندہ ہے، صحابہ کی محبت زندہ ہے، ابو بکر کا نام زندہ، عمر بن خطاب کا نام زندہ، عثمان غنی علی سب کے نام زندے، امام بخاری، امام مسلم، ابن تیمیہ، ابن قیم، ایسے بڑے بڑے لوگوں کے نام جو سلف
صالحین میں سے ہیں، انہوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا، اللہ نے کیسے ان کو عزت دی، کیسے ان کے وقار کو بڑھایا، یہ ان کی زندگیاں واضح ثبوت ہیں۔ لیکن وہیں پر اس دور میں ہماری اور آپ کی زندگی، موجودہ مسلمانوں کی زندگیاں اس بات کا بول کا ثبوت ہے کہ جو لوگ پریکٹیکل مسلمان نہیں ہوتے، جو لوگ پریکٹیکل مسلمان نہیں ہوتے، جو لوگ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اللہ انہیں کیسے ذلیل کرتا ہے، اللہ انہیں کیسے رسوا کرتا ہے، اللہ انہیں کیسے زوال سے دوچار کرتا ہے، کیسے ان کا وزن بے وزن ہو جاتا ہے، ان کی وقار و حیثیت کیسے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ موجودہ دور کے مسلمانوں کی زندگیاں اس کا مبہوتا ثبوت ہے کہ یہ پریکٹیکل مسلمان نہیں، یہ عملی میدان میں آنے والے نہیں۔ حالات کتنے بھی بد سے بدتر ہو جائیں، یہ مسلمان سننے والے نہیں، فجر کی نمازوں میں سونے والا، نمازوں سے غافل رہنے والا، حقوق و واجبات کو ادا نہ کرنے والا، ماں باپ بہن بیٹیوں کے حقوق کو مارنے والا، اسلامی تعلیمات کے خلاف زندگی گزارنے والا، اسلام کے خلاف چلنے والا، تو کہاں سے اس کی زندگی میں عزت آئے گی، کہاں سے اسے وقار ملے گا، کہاں سے اسے ترقی ملے گی؟ اس کا کردار، اس کا کام تو ایسا ہے کہ اسے ذلیل کیا جائے، اسے رسوا کیا جائے۔ اور اللہ کی قسم ہے آج یہی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل ہے، رسوا ہے۔ بات تھوڑی تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ ہونا یہ چاہیے میرے بھائی، ہونا یہ چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا یہ نعرہ ہو، ہمارا یہ نعرہ ہو، ہمارے دل کی آواز ہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا مرنا، ہمارا جینا سب تیرے لیے، اللہ سب تیرے لیے، یہ ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں بس یہی ایک خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے، کہ حالات سنگین سے سنگین ہوتے چلے جائیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں، اگر ہم نے اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اسلامی سانچے میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا، تو یاد رکھو اللہ کی قسم ہے حالات اس سے بھی برے اور بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ حالات کو بھی دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کو لے کر، دین اسلام کو لے کر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ یہ دور جو چل رہا ہے اسی دور کے حوالے سے، یا ہو سکتا ہے مستقبل میں، یعنی اسلام کے مستقبل کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیشین گوئیاں ہیں۔ ایک پیشین گوئی تو یہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا مستقبل روشن ہوگا، اسلام کا نام ہوگا، اسلام کا چرچا ہوگا، یہ ایک مستقبل ہے۔ دوسری پیشین گوئی جس میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کے بعد جو دور آئے گا وہ ایسا ہوگا کہ اسلام خطرے میں ہوگا، اسلام خطرے میں ہوگا، اسلام کو چیلنجز کا سامنا ہوگا، اسلام کو مسائل کا سامنا ہوگا۔ دو پیشین گوئیاں ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے آج رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلی پیشین گوئی جس کا تعلق اسلام کے روشن مستقبل سے ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بڑی پیاری بات ہے، یہ بارہا ہم نے سنا ہے کہ اسلام کا مستقبل روشن ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض
بیت مدر ولا وطن الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کہ اس روئے زمین پر کوئی کچا مکان، کوئی پکا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں پر اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ داخل نہ ہو جائے۔ اس روئے زمین پر کوئی شہر، کوئی دیہات، کوئی گاؤں بھی ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ کا کلمہ نہ داخل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کا روشن مستقبل ہے کہ گھر گھر اللہ کا کلمہ پہنچ کر رہے گا، ہر گھر میں اللہ کا کلمہ توحید داخل ہو کر رہے گا۔ اور اللہ کی قسم ہے، ہم اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ کر رہے ہیں، ہماری غفلت کے باوجود، ہماری سستی کے باوجود، ہماری دین سے دوری کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے دنیا بھر میں عالمی سطح پر پورے زور کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام ہے جو اپنی ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر بس پھیلتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کل تک جو اسلام کے دشمنوں کی صفوں میں تھے آج اسلام کے علم بردار بن گئے۔ کل تک جو اسلام کے دشمن تھے آج اسلام کو جاننے لگے، آج اسلام کو ماننے لگے اور اسلام سے متعلق باتیں کرنے لگے۔ یہ یقیناً اسلام ہی کا معجزہ ہے، یہ اسلام ہی کا معجزہ ہے کہ یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام کا روشن مستقبل ہے۔ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دور آئے گا کہ گھر گھر کلمہ پہنچے گا، گھر گھر لا الہ الا اللہ داخل ہوگا۔ یہ روشن مستقبل ہے اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پوری دنیا کی سطح پر اگر آپ جائزہ لیں تو قبول اسلام کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ نبی کی پیشن گوئی ہے اور یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ رہا روشن مستقبل۔ اسلام کا ایک مستقبل ہے جس کو تاریک مستقبل کہا جاتا ہے، یعنی اسلام خطرے میں ہوگا۔ روشن مستقبل کے بعد جو دور آئے گا یہ دور خطروں کا دور ہوگا، مسائل کا دور ہوگا، چونکہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہوگی، قیامت قریب ہوگی، دنیا فنا اور ختم ہونے والی ہوگی۔ تو ایسے دور میں جو خطرہ لاحق ہوگا اسلام کو وہ یہ ہوگا کہ اس روئے زمین سے اسلامی تعلیمات مٹ جائیں گی، اسلامی تعلیمات مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدرس الاسلام، اللہ اکبر، حدیث سنیے میرے بھائی، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹتے ہیں، کپڑوں میں جو نقش و نگار ہوتے ہیں نا، کہا اسی سے تشبیہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹتے ہیں اسی طرح سے ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کی تعلیمات اس روئے زمین سے مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ، یہاں تک کہ اس روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا، یعنی کوئی نہیں جانے گا کہ نماز کسے کہتے ہیں،
روزہ کسے کہتے ہیں, عمرہ کسے کہتے ہیں, حج کسے کہتے ہیں, صدقہ کسے کہتے ہیں, زکات کسے کہتے ہیں. اس روئے زمین پر ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس چیز کو جانے گا کہ نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے. آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, لیکن ایک دور آنے والا ہے کہ اس روئے زمین سے یہ سب مٹ جائیں گی اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا, کوئی نہیں جانے گا کہ نماز کسے کہتے ہیں, روزہ کسے کہتے ہیں. کچھ بوڑھے ہوں گے, کچھ بوڑھیاں ہوں گی, بڑی عمر کے لوگ ہوں گے, وہ کہیں گے ادرکنا آباءنا على هذه الكلمة لا الہ الا اللہ. کچھ بوڑھے بوڑھیاں ہوں گی, عمر دراز لوگ ہوں گے, وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس کلمے پر پایا ہے کہ یہ کلمہ وہ پڑھا کرتے تھے. کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے. اس دور میں کچھ بوڑھے ہوں گے, بوڑھیاں ہوں گی, وہ یہ کہیں گے ان کو نماز نہیں معلوم, ان کو روزہ نہیں معلوم, بس یہی معلوم ہوگا کہ ہمارے باپ دادا لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے. تو وہ کہیں گے ہم بس یہی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی نے پوچھا, سوال کیا, اے حذیفہ جب وہ دور آ جائے گا, جب وہ زمانہ آ جائے گا کہ اس روئے زمین پر نماز روزے کو جاننے والا کوئی نہیں ہوگا, صرف کلمہ توحید پڑھنے والے کچھ لوگ رہیں گے, تو یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کچھ لوگ رہیں گے, تو کیا یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ان کے پڑھنے والوں کو, ان کو کوئی فائدہ بھی پہنچائے گا, ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں, یہ کلمہ توحید جو لوگ پڑھتے رہیں گے ایسے دور میں جب اسلامی تعلیمات ختم ہو جائے گی اور یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے, تو یقیناً یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تنجیہم من النار, انہیں کل قیامت کے دن نار جہنم سے ضرور بچائے گا یہ کلمہ. میرے بھائیوں, یہ حالات آنے والے ہیں. یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ آنے والا جو اسلام کا مستقبل ہوگا وہ خطرے میں ہوگا, تاریخ میں ہوگا. یعنی اسلامی تعلیمات دھیرے دھیرے مٹتی چلی جائیں گی. اگر میں یہ کہوں حالات کے تناظر میں کہ یہ سمجھیے کہ اس دور کی شروعات ہو چکی ہے, تو کوئی بعید نہیں ہے. میں دلیل سے بات کروں گا. اس وقت حالات جو کچھ چل رہے ہیں ہمارے, اس کے تناظر میں اگر میں بات کروں کہ وہ اسلامی تعلیمات تو مٹیں گی بعد میں, لیکن اس دور کا آغاز ہو چکا ہے. کیسے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المسلم. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمل کرنے میں جلدی کرو, نیکیاں کرنے میں جلدی کرو, کرتے رہو. فتنے آنے سے پہلے ایسے فتنے آئیں گے جو کالی رات کی ٹکڑیوں کے مانند ہوں گے. یعنی ایسے فتنے ہوں گے تم فتنوں کی زد میں آ جاؤ گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو. تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ فتنوں نے تم کو اچک لیا ہے. تو ایسا دور آنے سے پہلے عمل کرو, نیکیاں کرو, اللہ کو راضی کرو. یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے فتنوں کے دور سے آنے سے پہلے عمل کرو. اور پھر کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اسی حدیث میں فرمایا یصبح الرجل فیہ مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دور ایسا آئے گا کہ ایک شخص صبح میں مومن ہوگا, شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. شام میں مومن ہوگا, صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. کیا یہ دور نہیں آ گیا؟
اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، سوال کرو، حالات سے واقف ہیں آپ؟ کیا یہ دور نہیں آیا کہ صبح میں ایک شخص مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا؟ کیا یہ دور نہیں آیا؟ آ گیا ہے، اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ میں ہمارے نوجوانوں کی بات کروں گا۔ یہ نوجوان نسل انٹرنیٹ پر بیٹھتی ہے، انٹرنیٹ پر بیٹھتی ہے اور غلط سائٹ پر چلی جاتی ہے، غلط جگہ پر چلی جاتی ہے۔ معاف کرنا، آج ہم نے اپنے نوجوان نسلوں کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، ایڈوکیٹ بنایا، پروفیسر بنایا، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی۔ اب یہ اس مقام پر جب پہنچ گئے تو آج کا یہ ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ جو دنیا کی ڈگریاں حاصل، یاد رکھا ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، تعلیم حاصل کرو، لیکن خلاف کہاں ہے یہ سنو۔ آج کا نوجوان میں سمجھتا ہے کہ ہم تو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیے ہیں نا، ہمارے پاس بہت علم ہے، ہم اسی انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام کو سمجھ لیں گے، اسی انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام کو جان لیں گے۔ یاد رکھو، اسلام کی تعلیمات جب تک ایک استاذ کے ساتھ، علماء کے ساتھ آپ بیٹھ کر حاصل نہیں کرو گے، کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ آج کا یہ نوجوان جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے، انجینئر کہتا ہے، معاف کیجیے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھا ہے، آج کی یہ نوجوان نسلیں رات کے وقت جب کمپیوٹر پر بیٹھتی ہے، انٹرنیٹ پر بیٹھتی ہے، تو جانتے ہیں آپ، انٹرنیٹ پر بیٹھا تھا نوجوان، اس کے پاس ایمان تھا، اس کے پاس یقین تھا، اس کے پاس توحید تھی، اس کے پاس نبی کی محبت تھی، حدیثوں سے محبت کرتا تھا، لیکن رات میں انٹرنیٹ پر بیٹھا، غلط سائٹ پر چلا گیا، پڑھتے 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 رات بھر میں شکوک شبہات کے انبار اپنے ذہن و دماغ میں داخل کر لیا، اور صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان جاتا رہا، اس کی توحید جاتی رہی، نبی سے محبت ختم ہو گئی، حدیثوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، ظالم حدیثوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ یہ اسلامی تعلیمات اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، جب تک علماء سے حاصل نہیں کرو گے، علماء اساتذہ سے دین اسلام حاصل نہیں کرو گے، فتنوں کے شکار ہوتے رہو گے، ہوتے رہو گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسی کتنی نوجوان نسلیں ہیں جو ایمان و یقین سے دور، توحید سے دور، نبی کی حدیثوں پہ اعتراض، نبی کی شخصیت، صحابہ کی شخصیت پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ تو رات میں جب انٹرنیٹ پر بیٹھا تھا، ایمان تھا اس کے پاس، صبح ہوتے ہوتے ایمان چلا گیا۔ میرے بھائی، یہ دور شروع ہو چکا ہے، فتنوں کا دور، کہ جب اسلامی تعلیمات ختم ہوں گی نا، وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور معاف کیجیے، یہ بات اور اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گی، میں نے اس کے پہلے بھی کہا ہے، آج اسی کالج یونیورسٹیوں میں عشق و معاشقے کے نام پر، محبت کے نام پر، ہمارا نوجوان لڑکا، مسلم نوجوان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے محبت کر بیٹھا اور اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایک مسلم گھرانے کی بچی، ایک مسلم گھرانے کی نوجوان لڑکی کالج میں جا کر کے کسی غیر مسلم کے محبت کے جال میں پھنسی اور اپنا اسلام قربان کر دیا۔ یہ فتنوں کا دور ہے، ارتداد کی لہریں اٹھ چکی ہیں، چاہے مسلم نوجوان ہو یا مسلم نوجوان لڑکیاں ہو، ایسے فتنے چل رہے ہیں کہ اللہ اکبر، ہمارا نوجوان لڑکا، ہماری نوجوان لڑکیاں یہ رات میں مسلم رہتے ہیں اور دھیرے دھیرے جب کالج جانے لگتے ہیں تو ایک صبح ایسی بھی آتی ہے کہ ان کا اسلام جاتا رہا، ان کا ایمان جاتا رہا۔ یہ کیسی محبت ہے میرے بھائی؟ یہ عشق و معاشقہ، یہ محبت کیسی محبت ہے کہ اس محبت کے نام پر تم نے اللہ کی محبت کو قربان کر دیا، اس محبت کے نام پر تم نے نبی کی محبت کو قربان کر دیا، اس محبت کے نام پر تم نے ماں باپ کی محبت کو قربان کر دیا، ماں باپ کی عزت اور ناموس کو
نیلام کر دیا اور غیر مسلموں کے ساتھ اپنا رشتہ بنا لیا اور اسلام سے پھر گئے، ارتداد کا شکار، اسلام سے ہٹ گئے، کٹ گئے. میرے بھائی کیا ہے یہ دور شروع ہو چکا ہے. اس لیے ایسے دور میں جہاں ہماری نوجوان نسلوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے کہ اگر دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہو، علماء سے جڑو، علماء سے جڑو، علماء سے مل کر کے ان کی تربیت میں رہ کر کے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. اگر اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے یہ سوچو کہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام سمجھیں گے، اللہ کی قسم ہے راستہ بھٹک جاؤ گے، فتنوں کی زد میں آ جاؤ گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم فتنوں کے شکار ہو چکے ہو. میری بیٹیاں بھی یہاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں. آج یہ لوگ بھی عشق و معاشرے کے نام پر اپنے مذہب کا سودا کر رہی ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ایمان و اسلام کو پختہ کرو، مضبوط کرو. یاد کرو وہ بھی اسلام کی بیٹی تھی ام سلیم. جب ابو طلحہ غیر مسلم کافر شخص نے ان کو پیغام نکاح بھیجا تھا تو ام سلیم نے کہا تھا، اے ابو طلحہ تم جیسا انسان اگر نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی اور اس کا پیغام نکاح کینسل نہیں کر سکتی، لیکن اے ابو طلحہ سنو میں کینسل کر رہی ہوں. کیوں؟ انا امرأۃ مومنہ وانت رجل کافر. میں ایمان والی عورت ہوں، میں مومنہ عورت ہوں، میرا تم سے رشتہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. یہ ایمانی غیرت تھی، یہ ایمانی حمیت تھی کہ ایمان سے سمجھوتا نہیں، ایمان کا سودا نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. یہ خاتون تھی اسلام کی ام سلیم. لیکن دیکھا کہ ابو طلحہ کو بار بار دلچسپی ہے اور بار بار میسج آ رہا ہے پیغام نکاح کا. تو ام سلیم نے کہا، دعوت اسلام پیش کر دی. کہا ابو طلحہ تم اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ذرا اسلام سمجھو، اسلام قبول کرو. اگر اسلام قبول کر لو گے تمہارا قبول اسلام میرا مہر ہو جائے گا، میرا مہر ہو جائے گا. سبحان اللہ. ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا. یہ ام سلیم سبب بنی اور ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا. وہی قبول اسلام ام سلیم کا مہر بنا. تاریخ میں لکھا، علماء نے لکھا کہ اس ہوئے زمین پر سب سے پاکیزہ مہر اگر کسی خاتون کا ہوا تو ام سلیم کا ہوا کہ ان کا مہر ابو طلحہ کا قبول اسلام رہا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی ایمان کو مضبوط کرو، پختہ کرو. ایسے پختہ ہو جاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اسلام اور ایمان کو ہلا نہ سکے. اس لیے ہم کو اسلام پہ ثابت کر رہنا ہے. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اس بات کے ساتھ کہ میرے بھائیوں الیکشن کا دور چل رہا ہے، الیکشن کا دور چل رہا ہے. ایسے دور میں ووٹ دینا یہ ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری کا کام ہے. یہ امانت ہے اور امانت کو انصاف کے ساتھ اس کے حقدار تک پہنچانا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس وقت جبکہ ہمارا ملک فتنوں کی زد میں ہے اور ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ انتشار، خلفشار، اناد، آپسی عداوتیں، نفرتیں عروج پر ہیں، تو ایسے دور میں ہمیں ووٹ دینا ضروری ہے. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں، معاف کیجئے، غفلت کا شکار رہے اور ووٹ دیے ہوئے زمانہ گزر گیا. بعض ایسے بھی ہیں جن کا ووٹ حق ہے، شہری حق ہے، لیکن آج تک انہوں نے ووٹ نہیں دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حق ہے اور یہ امانت ہے، آپ کو ووٹ دینا ہوگا اور ووٹ دینا پڑے گا. اور خاص طور پر ایسے دور میں جبکہ نفرتوں کا ماحول آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے
ہے تو آپ کو اپنے ووٹ کے ذریعے ہمارے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے. آپ اس ملک کے شہری ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, ورنہ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے آپ سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس جو ووٹ کا حق تھا, جو ووٹ تمہاری طاقت تھی, تمہارا پاور تھا, لوگ ایسے موقع پر نیتا لوگ تمہارے سامنے بھکاری بن کر آتے ہیں. تمہاری ووٹ کی بڑی اہمیت ہے, تو اس لیے ووٹ دو, ووٹ دو, اس سے کنارہ کشی اختیار مت کرو. ہاں ووٹ کسے دینا ہے یہ علماء سے رابطہ کرو, سنجیدہ لوگوں سے بات کرو کہ ووٹ کسے دینا ہے. ہم مجمل اعتبار سے کہنا چاہیں گے اس ملک کی ترقی کے لیے, یہ ملک گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے. اس ملک میں ایک زمانے سے لوگ مسلم ہو, غیر مسلم ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, سب ایک ساتھ پیار محبت سے رہتے آئے ہیں. تو جو پارٹیاں محبت کی بات کریں, جو لوگ امن و امان کی بات کریں, ملک میں امن و شانتی کی بات کریں, ایسے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے. اور اگر ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ سب لوگ نفرت کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں پر یہ خیال رہے شریعت کا ایک قانون ہے احون البلیتین کے نام سے. اگر دونوں چیزیں مشکلات والی ہیں تو جو اس میں کم مشکل والی چیز ہے اس پر عمل کرو, زیادہ خطرہ جس میں ہے اس کو چھوڑ دو, کم خطرے والے کو اختیار کرو. تو لہٰذا ووٹ دینا ہی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ ایسا دور لے کر آ کہ اس ملک میں لوگ سکون و اطمینان کے ساتھ جی سکیں. اے اللہ ہمارا یہ ملک جمہوری ملک ہے, یہاں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی پیار و محبت کے ساتھ کندھے پر ایک دوسرے کے ہاتھ رکھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگیاں گزارتے آئے ہیں. اللہ ہمیں وہی دور چاہیے, اس دور کو پھر سے تو ہمارے درمیان لا کر کھڑا کر دے. اور اے اللہ اس کے ذریعے جو بھی ہو سکے ہم لوگوں کو توفیق دے, صلاحیت دے کہ ہم دعائیں بھی کریں اور ووٹ بھی کریں. اللہ اس ملک کی تو حفاظت فرما لے. اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما لے. اے اللہ نفرتوں عداوتوں کا جو ماحول ہے, منظر ہے, اے اللہ تو اسے ختم فرما دے. اے اللہ ہم سکون سے رہ سکے, پورا ملک سکون سے رہ سکے. اے اللہ اس کے لیے تو جو کچھ کر سکتا ہے, اے اللہ تیری رحمت کا انتظار ہے. تیرا وعدہ ہے اللہ, تیرا وعدہ ہے وعزتی وجلالی لانصرنک ولو بعد حین. اے اللہ تو نے خود کہا ہے کہ میرے عزت کی قسم ہے, میرے جلال کی قسم ہے, میں ضرور تمہاری مدد کروں گا لیکن تھوڑا وقت لگے گا. اللہ بہت وقت گزر گیا ہمارے حساب سے, اب تیری مدد کا انتظار ہے. اے اللہ تو ہماری مدد فرما, ہماری حفاظت فرما, ہمارا ملک سکون و اطمینان کے ساتھ جیے اور جینے دے. یہی اسلام کی تعلیم بھی ہے. اے اللہ اس طرح کا ماحول بنانے اور ہم سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر حکیم رب الحکیم.